ہاں جی، پارہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 11 آیت نمبر 11۔ آج ڈیٹ کیا ہے؟ 8 ہے اپریل، 7 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ عزیز طلبہ، آج بروز بدھ اور اپریل کی 7 تاریخ جامعہ اویسی رضویہ سرانی مسجد دورہ تفسیر القرآن کے اندر علم میراث کے حوالے سے کچھ وضاحت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی علم المیراث، علم الفرائض کا فہم ہمیں نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ وہ علم ہے جسے نصف کہا گیا، نصف العلم۔ علم الفرائض کو کون سا علم؟ نصف، آدھا علم۔ اس کی مختلف وجوہ اہل علم نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک جو مشہور وجہ ہے وہ یہ ہے، علم کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک علم ہے انسان کی ظاہری حیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور دوسری قسم ہے مرنے کے بعد۔ باقی جو احکام ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزہ ہے اور مسائل ہیں، انسان کی ظاہری حیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ان کا تعلق ہے۔ اور یہ علم الفرائض یا علم المیراث یا علم الترکہ، اس کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اس کو آدھا علم کہا گیا۔ ایک حیات ہے، ایک موت ہے، دونوں کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، جس علم کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ ہے، مرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، احکام اس کے لازم ہوتے ہیں، ان پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ نصف العلم ہو گیا۔ اس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں، علم المیراث بھی کہتے ہیں، علم الترکہ بھی کہتے ہیں۔ تعریف کیا ہے اس کی؟ علم المیراث کی پہلے لکھی ہوئی ہے کوئی؟ پہلے کوئی ابتدائی کوئی پڑھا ہے اس کو؟ ہاں، اچھا۔ یہ وہ علم ہے علم الفرائض، جس میں قرآن و سنت اور اجماع کی روشنی میں میت کے ورثاء کے حصوں کا ذکر کیا گیا۔ حصوں کا نمبر 2، اس کا موضوع ترکہ میت، اس کا موضوع ترکہ میت، اس کی غرض صاحب حق تک اس کا حق پہنچ جائے، صاحب حق تک اس کا حق پہنچ جائے۔ اور نمبر 4، ابھی میں نے پہلے وہ بتا دیا، اس کا شرف و علم الفرائض، اس کی فضیلت، اہمیت، یہ نصف علم ہے۔ حالانکہ اور علوم کی کتنے احکام، کتنی کتابیں ہیں، بہت زیادہ نا، اور علم الفرائض کی ایک کتاب سراجی عربی کے اندر ہے۔ ویسے ہمارے امتحان کے اندر، تنظیم کے اندر کچھ اور کتابیں پہلے ہیں جی، شرف ہے، یہ نصف علم ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔
تعلم الفرائض، علم فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فإنہا نصف العلم، کہ یہ آدھا علم ہے۔ اور اسی علم کے بارے میں تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ علم پہلے اٹھا لیا جائے گا، یہ علم پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ اب آپ کو نماز، روزے، وضو، غسل کے مسائل بتانے والے تو اچھے خاصے ساتھی ملیں گے، لیکن یہ جائیداد کی تقسیم شرعی طور پہ، مورث کے ورثہ کے کون کون سے حصے ہیں، تو یہ تھوڑے احباب ہوتے ہیں، تھوڑے مولوی صاحبان، جن کو ان پر اس علم پر دسترست ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علم پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی مشکل نہیں، زیادہ نہیں ہے، یہ علم حساب کتاب، ضرب، تقسیم، جمع، یہ اور چند چیزیں ہیں، اچھے طریقے سے ان کو سمجھ لیا جائے تو یہ آ جاتا ہے علم الفرائض۔ ایک تو ہے نا وہ کتاب، عربی کتاب سے پڑھانا، ایک ہے ویسے زبانی سمجھا دینا۔ اچھا، اس کے اندر میت کے جو ورثہ ہیں نا، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ سوال یہ کہ میت کے ورثہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب 3، اصحاب فرائض، نمبر 2 اسباط، نمبر 3 ذوی الارحام۔ ہاں جی، رفتار یہ نا ابھی امتحان بھی دے کے آئے ہو نا اس سال، تو رفتار زیادہ ہونی چاہیے لکھا ہے۔ اصحاب فرائض، نمبر 2 اسباط، عین صاد با الف تا، اسباط، نمبر 3 ذوی الارحام، ذوی الارحام، ٹھیک ہے نا۔ تو ان تینوں کی الگ الگ تعریف ہے۔ اصحاب فرائض قرآن و سنت میں جن کا حصہ مقرر ہو۔ اسباط جن کو اصحاب فرائض سے بچا ہوا حصہ، اصحاب فرائض سے جو بچ جائے، ٹھیک ہے نا جی، ہاں، جن ورثاء کو ملتا ہے انہیں اسباط کہتے ہیں، انہیں اسباط۔ پھر اقسام الگ الگ ہیں، سببی کیا ہے، نسبی کیا ہے، پھر آگے۔ اچھا جی، نمبر 3 ذوی الارحام، میت کے وہ ورثاء کہ اصحاب فرائض اور اسباط میں سے جب کوئی فرد بھی موجود نہ ہو تو انہیں حصہ ملتا ہے، تو انہیں حصہ ملتا ہے۔ اور ان کی 4 اصناف ہیں۔ ذوی الارحام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ ذوی الارحام کی 4 قسمیں ہیں۔ یہ مسائل زیادہ پیش آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک مشکل مسئلہ پیش آیا تھا سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر، ہمارے پاکستان کے تھے، ایک حضرت سراج الفقہا سے رحمۃ اللہ، تو کہیں سے بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، نہ دارالعلوم دیوبند سے مسئلہ حل ہوا، نہ اور مدارس سے، نہ سہارنپور سے۔ آخر انہوں نے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو لکھا تھا، تو انہوں نے اس مسئلے کو حل فرمایا تھا۔ وہ بھی ذوی الارحام صنف رابع کا مسئلہ تھا وہ، ٹھیک ہے نا، علم المیراث صنف رابع، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، تو اس کے اندر جو علم المیراث کے اندر ہے نا، اس کو سیکھنے کے لیے اصحاب فرائض کے احوال یاد کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسباط کے بارے میں، اول کیا ہے، رد کیا ہے، پھر مسئلے کو حل کرنے کے ساتھ اصول سمجھائے جاتے ہیں، عددوں کے اندر نسبت کی 4 قسمیں وہ سمجھائی جاتی ہیں، پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کون کس کی موجودگی میں محروم ہوتا ہے یا اس کے حصے میں کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اصول ضوابط سمجھا کے، زیادہ جو مشکل ہوتا ہے اس میں مناسخہ ہوتا ہے، مناسخہ، ٹھیک ہے نا جی، مناسخہ ہوتا ہے۔ تو اب
احوال والا سلسلہ اصحاب فرائض، سوال لکھو اصحاب فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ اصحاب فرائض کتنے اور کون کون سے ہیں؟ تو حفظ کی تھی وجہ کوئی صارفی پڑھے ہیں؟ اچھا پڑھ سے صحیح پڑھ سے نا ہاں عالم بنے تکڑا مولوی بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ہاں جی، اصحاب فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب اصحاب فرائض 12 ہیں، 4 مرد اور 8 عورتیں، 4 مرد اور 8 ٹھیک ہے نا؟ اچھا 4 مرد، باپ نمبر 1 باپ، نمبر 2 دادا، نمبر 3 خامد، ایک تو والے چوکھا باڑی ہے اچھا ہاں بھی باپ، نمبر 2 دادا، نمبر 3 خامد، نمبر 4 مادری بھائی، مادری بھائی، مادری بھائی، ہاں 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 یہ ماں شریک، ماں شریک، ٹھیک ہے نا؟ مادری بھائی کس کو کہتے ہیں؟ ماں شریک، ماں شریک، ٹھیک ہے نا جی؟ زاہدہ نے شادی کی اللہ دیتے سے، ٹھیک ہے نا؟ بیٹا ہوا، پھر طلاق ہوگی یا وہ مر گیا، پھر اس نے غلام رسول سے کی، وہاں سے بھی بیٹا ہوا، اب ماں ایک ہے باپ الگ الگ، ان کو مادری کہتے ہیں۔ برعکس ہو تو پھر پدری، ٹھیک ہے نا جی؟ باپ ایک ہو مائیں الگ الگ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ایک حقیقی ہوتے ہیں، حقیقی ہوتے ہیں۔ تو 8 عورتیں، 8 نمبر 1 ماں، نمبر 2 دادی نانی، دادی نانی اکٹھی لکھیں گے، دادی نانی، نمبر 4 اور نمبر 3 نمبر بیٹی، نمبر 4 پوتی، اچھا ہو گیا، کتنے ہو گئے نمبر؟ اچھا نمبر 5 حقیقی بہن، حقیقی بہن، نمبر 2 پدری بہن، پدری اس کو اللہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ پدری بہن۔ آگے کون سا نمبر ہے؟ 7واں مادری بہن۔ اچھا باقی ایک رہ گیا، بیوی، بیوی کتنے ہو گئے؟ 8۔ مولانا اصحاب فرائض میں مرد کتنے ہیں بتاؤ؟ تو پیچھے دیکھ رہا ہے نا، میں نے کہا کہ یہ مولوی صاحب غور نہیں کر رہا۔ ہاں مولوی صاحب کلاس میں بیٹھے ہو نا، لکھنا نہیں آتا؟ ہاں لکھنا نہیں آتا، توجہ کر کے بیٹھو، یوں بیٹھو، ذرا تھوڑے سے ادھر ہو جاؤ نا، ادھر مولانا کو بیٹھنے دو نا، منہ ان کا کعبے کی طرف ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ کعبے کی طرف۔ اچھا ہاں جی، اچھا اب سوال ہے کہ اصحاب فرائض کل کتنے ہیں؟ 12۔ مرد کتنے ہیں؟ 4۔ عورتیں 8 ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا علم المیراث یا علم الترکہ کی اہمیت کیا ہے؟ ہاں ابھی مجھے بتاؤ نا کہ سمجھ آ رہا ہے۔ آدھا علم ہے، اسے آدھا علم کیوں کہا گیا مولانا؟ ہاں ٹھیک ہے، دنیا حیات اور موت کے ساتھ بھی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ دونوں کے ساتھ تعلق ہے اس کا، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ مرنے کے بعد اس کے حکام شروع ہوتے ہیں، باقی جو اور مسائل ٹھیک ہے نا احکام ہیں ان کا حیات ظاہری کے ساتھ، ظاہری سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو نصف علم کیوں کہتے ہیں؟ اور حضور علیہ السلام کیا فرمایا اس علم کے بارے میں؟ یہ علم پہلے اٹھا لیا جائے گا، سب سے پہلے قرب قیامت میں یہی ٹھیک ہے، یہ علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی مسئلہ پوچھنے کے لیے ٹھیک ہے نا جی؟ مارے پھریں گے، وہ مسئلہ نہیں بتا سکے۔ ہاں اچھا بتائیے اس علم کی جو ہے تعریف کیا ہے؟ جس کے میں وارث کے، میت کے وارثوں کے جی ہاں قرآن و سنت اور اجماع کی روشنی میں اسے ذکر کیے جائیں کہ کس کا کون سا حصہ ہے، کس کا کون سا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟
اچھا جی، اصحاب فرائض کینہیں کہتے ہیں ابھی بتاؤ؟ اصحاب فرائض جو قرآن پاک میں کہتے ہیں کون ہے؟ اصحاب کون ہے؟ ہاں مولانا، اصحاب فرائض کون ہے؟ تم ابھی آئے ہو لاپرواہی کر کے. ہاں دیکھو ٹائم بھی دیکھو مولانا. اچھا اچھا مصنف بن رہے ہو؟ ہاں جی. قرآن و سنت کے اندر جن کا حصہ یہ 8واں ہے، کسی کا 1/4 ہے جی، نصف ہے جی، 6 ہے، جن کا قرآن و سنت میں حصہ مقرر ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ بیدار ہو کے پڑھو، غفلت میں نہیں. ہمارا وقت قیمتی ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ کہاں سے ہم نے سفر کیا، صبح ناشتہ ہی نہیں کیا، صبح کی نماز کے بعد ماچھی بات حضرت علامہ پیر مراد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس ہم تھے، وہ فرما رہے تھے ناشتہ کر کے جاؤ، جلدی آ کے پہنچ جائیں. پھر سفر میں نیند آ رہی، تھکاوٹ تھی، میں نے فون کیا ادھر، میں آج سیکنڈ ٹائم حاضری دوں گا، ذرا سکون کر لوں. ہم نے اتنا سفر کیا اور آپ لاپرواہی کر رہے ہیں. جن کا حصہ قرآن و سنت میں مقرر، جن کو اصحاب فرائض کہتے ہیں. ہاں اسبات کنہیں کہتے ہیں مولانا؟ اسباب بچے گا تو ان کو ملے گا، نہیں بچے گا تو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا جی. جب صاحب فرائض میں کوئی ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی، ان کے اندر پورا اگر بچہ نہیں ہے تو پھر ان کو نہیں ملے گا. اچھا نمبر 3 ذوی الارحام. ذوی کنہیں کہتے ہیں؟ ان کی عدم موجودگی میں، ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، صاحب فرائض بھی نہ ہو تو پھر ان کو دیا جائے. اچھا اب 2-3 منٹ کے لیے دوبارہ دیکھو جو تم نے لکھا ہے، جلدی دیکھ لو پھر میں چیک کرتا ہوں. ہمارے پڑھانے کا آپ کو فائدہ تو ہونا، کل آخری دن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا شاباش شاباش. کیا مفتی صاحب کہتے ہیں وہ نہیں آ رہا. کون؟ کنٹرول کرتے ہیں قربان صاحب، تعلیم کا علم کا استاد میراث کے نہیں آتا، نہیں آیا. متفق علیہ نہیں جا رہا. صحیح، ہاں صحیح فرمائیے آپ کی. اس وجہ سے ایک طرف سے ہے، ایک طرف سے ہاں شاباش بھائی شاباش. جنید جلدی کرو پھر بتاؤ بھائی، ابھی پوچھتے ہیں. اپنے ابو کو سنانا بھی ہے جا کر، ٹھیک ہے نا؟ استاد جی نے کیا سمجھایا تھا. ہاں مولانا تم تو کچھ اور سوچے جا رہے ہو مولانا. کہاں بیٹھے ہو مولانا؟ ارے بھائی ادھر بیٹھو نا، ادھر بیٹھو. خیالات کی دنیا میں آپ کہاں پہنچے ہوئے؟ کیا سوچ رہے ہیں مولانا؟ ادھر بیٹھو مولانا. حاضر ٹھیک ہے. اچھا مولانا تم بتاؤ اب اصحاب فرائض کل کتنے ہیں؟ مولانا بتاؤ. اگر تم ادھر بیٹھے ہو بتاؤ. پہلے بھی میں نے لکھوایا، پھر ان سے سنا ہے، اب تم سے پوچھ رہا ہوں آخر میں. مولانا آپ فرائض کل کتنے ہیں؟ یہ تو آپ کو سب کو سوال یاد ہو. ہاں کتنے ہیں؟ 12 ہیں. دیکھو مولانا تم سے چھوٹا ہے جنید. ابھی انہوں نے کچھ پڑھا بھی نہیں. ہاں اس لیے میں دیکھ رہا ہوں نا کہ آپ ادھر نہیں ہے. خیالات کی دنیا میں مولانا کہیں آپ پھر رہے ہیں اور جگہ. ادھر بیٹھے تو پیچھے دیکھ رہے تھے. کلاس میں جو ہے نا ذرا ایکٹیو ہو کر بیٹھے. اصحاب فرائض کتنے ہیں؟ 12 ہیں. دیکھو اس کو بھی، حالانکہ یہ قرآن کو دیکھ رہا تھا، منزل دیکھتا رہوں. اچھا جی اصحاب فرائض کتنے ہیں؟ 12 ہیں. مرد کتنے، عورتیں کتنی؟ 4 مرد 8. ہاں عورتیں ڈبل ہیں. عورتیں ڈبل. ٹھیک ہے نا جی. اچھا جی اسبات بھی پڑھے. ہاں اس علم کا شرف بھی سمجھا ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور اس علم کو پہلے اٹھا لیا جائے گا. اس علم کے نام بتاؤ. یہ جو علم ہے اس علم کا نام کیا ہے؟ علم المیراث اور علم الفرائض، علم الترکہ. ٹھیک ہے نا جی.
ٹھیک ہے. اب آگے ہیں احوال. احوال. کیا ہیں؟ احوال. احوال ہے. ان کو اچھے طریقے سے یاد کیا جائے احوال کو. ٹھیک ہے نا جی، اچھے طریقے سے احوال. ٹھیک ہے نا. اصحاب فرائض کے احوال سپرد قلم کریں. سوال مولانا آپ تو بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے ہو؟ ادھر بیٹھے ہیں نا. اصحاب فرائض کتنے ہیں؟ 12. مرد کتنے، عورتیں کتنی ہیں؟ 4. شاباش. اب بیٹھے ہو، اب بیٹھے ہو کلاس میں بیٹھے. ہاں جی، کیا سوال لکھوایا بھائی؟ اصحاب فرائض کے احوال سپرد قلم کریں. اچھا، نمبر 1 باپ کے احوال. باپ کے احوال. باپ کے احوال. باپ کے 3 احوال ہیں. مولوی صاحب تو توجہ کی تھی، بیٹھے کہنا. باپ کے 3 احوال ہیں. اگر میت کی اولاد نرینہ ہوگی تو باپ کو 6واں حصہ ملے گا. تو باپ کو ٹھیک ہے نا جی، باپ کو کون سا حصہ ملے گا؟ 6واں حصہ. جیسے زید مر گیا، باپ اور ایک بیٹا چھوڑ گیا. باپ اور ایک، تو اس کی جائیداد 6 حصوں میں تقسیم ہوگی. تو میت کی جائیداد 6 حصے. 1 حصہ باپ کو اور 5 حصے بیٹے کو ملے گا. یہ مثال بھی استاد کے صاحب مثال بھی بتا دی ہے. مثال ہوتی ہے ممثل لہو کی وضاحت کے لیے. میت کی اولاد نرینہ ہے تو پھر باپ کو 6واں حصہ ملے گا. ٹھیک ہے نا جی. جیسے ایک زید مر گیا، اس نے کیا چھوڑا ہے؟ باپ اور ایک بیٹا. تو جائیداد 6 حصوں میں تقسیم ہوگی. 1 حصہ 6واں حصہ 1 بنتا ہے نا بھائی. باپ کو ملے گا، باقی جو 5 ہیں وہ بیٹے کو ملے گا. بیٹے کو. وہ اسباب بنے. اسباب. اچھا، اگر میت کی مادینہ اولاد ہو، بیٹی ہو، ٹھیک ہے، ایک بیٹی یا کئی بیٹیاں ہوں، مادینہ. مادینہ کیا لکھو گے؟ میم الف ما. مدینہ نہیں لکھو گے، مادینہ. مادی. اگر میت کی مادینہ اولاد ہو تو باپ کو 6واں حصہ ملے گا. اور اگر میت کے ورثاء میں تقسیم کرنے سے کچھ حصہ بچ گیا تو وہ بھی باپ کو ملے گا. تو وہ بھی باپ کو ملے گا. جیسے زید مر گیا، باپ اور ایک بیٹی چھوڑ گیا. باپ اور اچھا، اس کے اندر 6واں حصہ باپ کا. ٹھیک ہے نا. یعنی 6 سے مسئلہ حل کریں تو پھر 1 حصہ باپ کو دیں گے اور آدھا حصہ بیٹی کا. آدھا کتنے ہو گئے؟ 6 کا. 3 حصے بیٹی کو دیں گے، 1 باپ کو. کتنے ہو گئے؟ 4. باقی کتنے بچ گئے؟ 2 بچ گئے. وہ بھی باپ کو دیں گے. پہلے کیا دیں گے؟ 1 اور 3 دیں گے بیٹی کو. باقی جو 2 بچ گئے وہ بھی باپ کو دیں گے. اب باپ کے کل کتنے ہو گئے؟ 3. بیٹی کے بھی 3، باپ کے بھی 3. لیکن 1 جو ہم نے دیا وہ فرض کے طریقے سے. دوسرا اسباب کے طریقے. ٹھیک ہے نا جی. نمبر 3، اگر میت کی اولاد نہ نرینہ ہو نہ مادینہ ہو. اگر میت کی اولاد نہ نرینہ ہو نہ مادینہ ہو تو باپ اسبا ہوگا. تو باپ نہ نرینہ ہو. مولانا یہ جمائل ہے نا، ایسے ایسے منہ نہ کھولے، ایسے شیطان ہنستا ہے آگے مردے انہیں، سمجھو نا. ایسے نرینہ ہو نہ مدینہ ہو تو باپ کو اسبا ملے. ہاں،
الٹا الٹا مولانا تو پھر ابھی مسئلہ بتایا سیدھا بایاں ہاتھ بایاں الٹا ہاں نہیں نہیں اسبا ہوگا اسبا اسبا ہوگا، یعنی جو اسبا کا بچے گا، مطلب ہے اور ورثہ میں تقسیم کر کے جو بچے گا اور ورثہ میں تقسیم کریں گے، ٹھیک ہے نا جی، جو بچے گا تو کس کو ملے گا؟ باپ کو ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ باپ کو ملے گا۔ زید مر گیا، زید مثلا زید مر گیا، باپ اچھا بیوی، ٹھیک ہے نا جی، ادھر اولاد نہیں ہے نا، ہاں جی ٹھیک ٹھیک ہے نا، اچھا یہ چھوڑ گیا، اب بیوی کے آگے احوال پڑھو گے کہ بیوی کو کون سا ملتا ہے؟ چوتھائی، ٹھیک ہے نا، بیوی کو چوتھائی ملے گا۔ اولاد میت کی نہیں ہے نا اس صورت میں، نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو باقی یعنی 4 حصوں میں یہ جائیداد تقسیم ہوگی، ایک حصہ بیوی کو، باقی کتنے بچ گئے؟ 3 باپ کو ملیں گے، 3۔ اب 3 صورتیں میں نے بتا دی تم کو، 3 صورتیں، ٹھیک ہے نا، ابھی تم سے سنتا بھی ہوں، صحیح ہے، یہ لکھ لو پھر دہراؤ، ذرا دہرا کے پھر مجھے سناؤ، ابھی سناؤ۔ نقد ملے جو مدعا وعدے پہ دل لگائے گا، جی ہاں اگر میت کی نہ اولاد نرینہ ہو نہ مادینہ ہو تو میت کے باقی یہ باپ اسبا ہوگا، یعنی میت کے ورثہ کو حصہ دے کر جو بچے گا وہ باپ کو ملے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کی مثال ہم نے کیا دی؟ زید مر گیا، بیوی چھوڑ گیا نا، بیوی ہوگی، بیوی چھوڑ گیا اور کیا؟ باپ چھوڑ گیا۔ اب اس حالت میں باپ کیا ہے؟ اسبا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیوی کے آگے احوال سمجھو گے، چوتھائی ملتا ہے یا اس کو 8واں، وہ آگے وضاحت آ جائے گی۔ اس صورت میں بیوی کو چوتھائی ملے گا، اولاد نہیں ہے، تو 4 حصوں سے ہم جائیداد 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، ایک حصہ بیوی کو اور باقی کتنے بچے؟ 3 دیں گے کس کو؟ باپ کو۔ اب ابھی میں نے جی اسبا سے مراد ہے اصحاب فرائض سے بچا ہوا مال جس کو ملے اسے اسبا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ابھی 5 منٹ ٹائم دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، جلدی دہراؤ اور مجھے سناؤ گے۔ ہاں مولانا تم بھی دیکھو، مولانا کو دیکھنا دو نا بھائی، لکھا ہے جو، مولانا کو بھی دکھاؤ، دیکھنا، تم بھی دیکھو بھائی، تم بھی دیکھو، شاباش ہاں جی۔ پڑھنا بھی نہیں آتا؟ نہیں آسی کیوں؟ اردو نہیں پڑھ سکتا ہے مول سے؟ قرآن پڑھا گیا تو اردو نہیں پڑھ رہا، کیسے قرآن نہیں پڑھا؟ ہو حافظ ہے پھر اردو نہیں آتی مولانا؟ اچھا، اعلان کرانا ہے سیرانی مسجد میں، حضرات ایک اعلان ضروری سماعت فرمائیں، عمر بھی بتانی ہے، نام بھی، ٹھیک ہے، اردو پڑھنی نہیں آتی تو کمال ہوگی۔ تو آپ میں سے کوئی اس کی ہیلپ کر دے نا، کتنے دن ہو گئے یار ہماری پھر حکومت کو پتہ چل گیا نا، وہ تو ہاں عمران خان کو، ٹھیک ہے نا، میسج کر دو، آپ ادھر کیا ہیں بھائی، عمران خان کے ہمسائے ہیں یہ، ٹھیک ہے، پڑھ لیتا ہے، اچھا زندہ باد، اچھا انگلش میں میسج پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، بہت خوب۔ ایک طالب پڑھتا تھا، وہ ساتھی کہنے لگے استاد جی سبق سننے دے دی، زبان اڑ دی، نعت پڑھ گن دیتا، زبان نہیں اڑتی لگے، انہیں پیسے ملتے لگے، سبق آ گئے، میں آخیا تھالی یہ نعت شریف دی برکت ہے، زبان دی کھولویں دیے سبق۔ ہاں شابت دہراؤ، جلدی کرو شاباش دہراؤ، طارق جلدی کرو بھائی، یاد کر کے ابھی سناؤ، کیونکہ تمہیں کہے نا بھائی کل یاد کر کے آنا، وہ مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی
کر دو اسی میں سے بچے وہاں سے